الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود سبحان الله. قال إن الله مبتليكم بنهر سبحان الله. فمن شرب منه فليس مني سبحان الله. ومن لم يطعمه فإنه مني الله. فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم صدق الله مولانا العظيم. ملکن پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واجب سات عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت اعظام سبحان الله. اور عقیدت مندان اولیاء کرام، بے شک سبحان الله. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 سے آغاز کر رہے ہیں. سبحان الله. بے شک سبحان الله. دعا گو رہے خالق کائنات آپ کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. شاہ جی پکھا لائیے، پکھے لائیے. گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ سماعت فرما چکے کہ اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے، ہم اس کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کریں گے. بادشاہ مقرر کر دیا گیا طالوت کو، لیکن بعد میں قوم نے ہیلے بازی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے. رب نے فرمایا کہ حکمران بننے کے لیے، فرما روا بننے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، علم اور صحت کی ضرورت ہوتی ہے. سبحان الله. اور وہ دونوں چیزیں طالوت کو میں نے عطا فرمائی ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر تابوت سکینہ کی بات کی گئی، وہ بھی آپ سماعت فرما چکے. آج ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں
فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، جہاد کے لیے نکلے اپنے لشکروں کے ساتھ، بیت المقدس سے دشمن کی طرف روانہ ہوئے، تو قاریہ کائنات نے اپنے نبی کے ذریعے بادشاہ کو یہ پیغام دیا، اور بادشاہ نے اپنی قوم کو بتایا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ قال، طالوت نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، بے شک سبحان اللہ، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، الا من اغترف غرفة بیدی، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے، فشاربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ بے شک سبحان اللہ، اب یہاں پر پہلے اس کو سمجھ لیجیے، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، اب جا رہے ہیں جہاد کے لیے بادشاہ کے ساتھ، طالوت کے ساتھ لشکر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، طالوت کو بتا دیجیے کہ جہاد بہت اہم مسئلہ ہے، بڑا کٹھن یہ مرحلہ ہوتا ہے، تو اس میں ہر کوئی مخلص ہو کر ساتھ جانے والا نہیں ہوتا، بے شک سبحان اللہ، مخلص بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، تو پہلے ان کو آزمایا جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا، پھر جو اس میں پاس ہوں گے وہ طالوت کے ساتھ جائیں گے اور وہ جہاد کریں گے، باقی سب کو لشکر سے نکال دیا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، آزمائش کیا تھی کہ موسم گرمی کا، انتہائی تیز دھوپ، شدت کی گرمی، حرارت اور تپش اپنے زوروں پہ، لشکر جو ہے وہ پیاسا ہے، ہر سپاہی پیاسا ہے، تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہم نے پانی پینا ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا پانی تو آگے آ رہا ہے، سبحان اللہ، نہر آنے والی ہے، لیکن رب نے کہا ہے کہ وفادار وہ ہوگا جو پانی نہیں پیے گا، بے شک سبحان اللہ، بے شک، اور جو نہیں پیے گا وہ تو میرا ہوگا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے طالوت کہ وہ تو میرا ہوگا، وہ میرے ساتھ آگے چلے گا، وہ جہاد نہیں کرے گا، وہ ساتھ بھی رہے گا، لیکن جو پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہوگا، اور اسے آگے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ یہ ایک آزمائش تھی، یہ اس لیے تھی تاکہ شروع ہی میں کھڑے اور گھوڑے کی پہچان ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بولی؟ کھڑے اور گھوڑے کی پہچان ہو جائے۔ اب طالوت نے 70,000 بندے اپنے ساتھ لیے۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 70,000، 70,000 جوانوں کو اپنے ساتھ لیا، بہت بڑا لشکر لے کر چلے، انہیں حکم خداوندی سنا دیا، آزمائش کا بتا دیا، لیکن جو ہی نہر آئی تو لوگ پانی پہ ٹوٹ پڑے پانی پہ، اور خوب پانی پیا۔ آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی چلو بھر پی لے تو اس کی تو خیر ہے، اس پر کوئی سختی نہیں ہوگی، لیکن جو اس سے زیادہ پیے گا وہ پھر لشکر کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ اب سارے لوگ ٹوٹ پڑے سوائے 313 کے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک سبحان اللہ، لشکر کتنا تھا؟ 70,000، 70,000۔ بے شک،
اور کتنے لوگ پاس ہوئے؟ 313 313. سبحان اللہ بے شک یعنی 1000 میں نہیں 70,000 میں سے بے شک سبحان اللہ 1000 کا بھی تیسرا حصہ بلکہ اس سے بھی کم وہ کامیاب ہوئے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا اب جنہوں نے پانی پی لیا نا، اب ایک تو ویسے ہی ان کے لیے اب آگے جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور دوسرا ہوا یہ فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، یعنی اب نہر ہے، پانی پیا ہے، پانی پینے کے بعد جنہوں نے پانی نہیں پیا یا کم پیا جو اہل ایمان تھے وہ تو نہر کراس کر گئے، آگے چلے گئے. جنہوں نے خوب پانی پیا نا اب وہ ادھر ہی لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں سکتے، بے شک سبحان اللہ ادھر ہی لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو آگے چلے گئے، اہل ایمان تو آگے چلے گئے، نبی بھی آگے چلے گئے، دریا نہر انہوں نے کراس کر دی، اب انہوں نے آواز دی قالو، وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہنے لگے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی. اب آگے گئے بھی نہیں، ادھر ہی ہیں اور ادھر سے یہ بات لگا رہے ہیں کہ ہم آج مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب دو نام ذہن میں رکھیے گا، طالوت یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا فرمان روا ہے، اور جالوت دشمن ہے. تو دو نام ہیں، دونوں ملتے جلتے ہیں. تو وہ جنہوں نے پانی پیا وہ پیٹ بھر کے خوب پانی پیا، اب وہ دریا کے پچھلے کنارے پہ وہی پہ لیٹے ہوئے اور کہا جائے کہ ہم نہیں آگے جا سکتے، ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جو اہل ایمان تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی وہ آگے چلے گئے نبی کے ساتھ. اور انہوں نے جب یہ سنا نا کہ وہ تو پیچھے رہ گئے، وہ تو آ نہیں رہے، ہم 313 ہیں، آگے لشکر بہت بڑا ہے، تو اب ہوگا کیا؟ تو اب اہل ایمان کا جذبہ دیکھیں. سبحان اللہ بے شک قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، سبحان اللہ وہ بولے جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا. بے شک سبحان اللہ بے شک یعنی انہیں یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملیں گے، قیامت آئے گی، قبر میں جائیں گے، یہ زندگی ختم ہوگی، برزخ کی زندگی آئے گی، اس کے بعد عالم معاشر اور میدان معاشر میں جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، جنت میں جائیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے. تو وہ بولے اور انہوں نے کیا کہا؟ جو انہوں نے کہا وہ آج بھی ہمارے لیے اپنے دلوں میں لکھنے والی بات ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت بڑا جملہ قرآن کا، قیامت تک آنے والوں کے لیے سبب ہے. سبحان اللہ بے شک آج آپ دیکھتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اگر کوئی شرارت کرے یا کہیں اور سے پاکستان کے خلاف کوئی شرارت ہو یا مسلمانوں کے خلاف دنیا میں کوئی، جیسے اب عیسائی دہشت گردی کر رہا ہے اور مسلمانوں کے خون کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو جب ہم اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں یا عالمی حکمران جو مسلمان کہلاتے ہیں انہیں جب ہم کہتے ہیں کہ تم نکلتے کیوں نہیں ہو، تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں، ہمارے پاس تو بھی بولیے نا وسائل ہی نہیں ہے. جی امریکہ کے پاس تو اسلحہ ہے، تو ایٹمی طاقت ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو ہم کیسے مقابلہ کریں؟ یعنی سارے اسلامی ممالک مل کر ایک چھوٹے سے اسرائیل سے دبکے ہوئے ہیں، نہیں آگے جا رہے، کوئی نہیں بول رہا. مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا، ساری دنیا میں مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہر ایک اپنے حصے کی وہ چپا زمین اس کو سنبھالے ہوئے ہے کہ جی ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، ہم اوروں کا کیا کریں، ہم تو اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، ہمیں تو فلاں سے خطرہ ہے، فلاں سے خطرہ ہے. لیکن ان مٹھی بھر مسلمانوں نے 23
ایمان نے جو طالوت کے ساتھ تھے انہوں نے کہا، پیچھے جب مڑ کے دیکھا نا وہ تو نہیں آئے، وہ تو ادھر آئے ہوئے ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں، تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک کیا کہا؟ کئی بار ایسا ہوا، مجھے بولیے، کئی بار ایسا ہوا، کئی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیا۔ چھوٹی جماعت، چھوٹی کون سی؟ ایمان والوں کی۔ مومنوں کی، بے شک کون سی؟ مومنوں کی جماعت۔ ایمان والوں کی جماعت۔ اور میں تاریخ کا جتنا مطالعہ میں کر چکا ہوں یا کر سکا ہوں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی اور کفار کی، مسلمان ہمیشہ تعداد میں تھوڑے ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک اسلحہ بھی تھوڑا، گھوڑے بھی تھوڑے، اس دور کے مطابق اسلحہ بھی تھوڑا، بندے بھی تھوڑے، لیکن اللہ نے فتح جو دی ہے وہ اہل ایمان کو دی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دفعہ، ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی تعداد والے اللہ کے حکم سے بڑی تعداد والوں کے بھاری پڑ گئے، بے شک سبحان اللہ۔ غلبہ پا لیا۔ وہ ڈرے نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو 313 ہیں، 70,000 چلے تھے تو اب کیا ہوگا، آگے تو بہت بڑا لشکر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جنگیں اسلحے کے ساتھ نہیں جیتی جاتی۔ بے شک سبحان اللہ، کیا میں نے کہا؟ اسلحے کے ساتھ نہیں جیتی جاتی، جنگیں اسلحے کے ساتھ نہیں جیتی، نہیں جیتی جاتی، جنگیں افرادی قوت کے ساتھ نہیں جیتی جاتی، جنگیں ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں جیتی جاتی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک جنگ جیتی جاتی ہے ایمان کی قوت سے۔ بے شک سبحان اللہ، کیسے؟ ایمان سے، مجھے بولیے، ایمان سے، ایمان کی قوت سے۔ جنگ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ 313، جتنے طالوت کے ساتھ رہ گئے تھے، سبحان اللہ، بے شک اتنے ہی بدر میں اہل ایمان تھے۔ مقابلے میں کافر 1000 تھے، جیتا کون؟ مسلمان، مسلمان۔ مجھے بولیے نا، مسلمان، جیتا کون؟ مسلمان، مسلمان۔ جنگ احد دیکھ لیجئے، جنگ خندق دیکھ لیجئے، جنگ خیبر دیکھ لیجئے، جنگ تبوک دیکھ لیجئے، جنگ یرموک دیکھ لیجئے، جس جنگ کو مرضی دیکھ لیں، مسلمان کم نظر آئیں گے، کافر زیادہ ہوں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ایمان والوں کا ساتھ دیتا بے ہے۔ شک سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ گوتیا، تاجدار ختم نبوت، مصطفی اہل سنت زندہ باد۔ اللہ اکبر، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ صبر کرنے والا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسلحے والوں کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ، زیادہ تعداد والوں کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ ایٹمی طاقت والوں کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا چلو وہ چل پڑے، اللہ نے کہہ دیا لڑو وہ لڑ گئے، اللہ نے کہہ دیا ڈٹ جاؤ وہ ڈٹ گئے، تو اللہ نے کہا تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک، اتنا تم نے نہیں ہے جتوانا میں نے ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ بے شک، جنگ جیتی نہیں جاتی، اللہ جتوا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، اہل ایمان جالوت کافروں کے لشکروں کا سرغنہ، ان کا سربراہ جب اس کے سامنے آئے نا، قالوا، تو اہل ایمان کی زبانوں پہ کچھ کلمات آ گئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کچھ کلمات اللہ کے حکم سے جاری ہو گئے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے، سبحان اللہ،
ہمیں برداشت کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما۔ ایک یہ بات، دوسری بات وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ، ہمارے پاؤں جمے رکھ۔ کیا مطلب کہ یا اللہ پہلے تو ہم ٹک جائیں نا، صبر ہمارے اندر آئے گا تو ہم ٹکیں گے، ہم دشمن کے سامنے رکیں گے، اور جب ہم ان کے سامنے آ جائیں تیری توفیق سے، تیرے دیے ہوئے صبر سے، اس کے بعد پھر ہمارے قدموں کو جما کے رکھنا۔ مولا ہمیں متزلزل نہ ہونے دے، آمین آمین ہمیں ڈگمگانے نہ دینا۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر، آمین آمین کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کا ہتھیار اسلحہ نہیں ہے، دعا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اہل ایمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا دعا ہے۔ اس لیے کہ دعا کا مطلب اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دینا ہے بے شک کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، بے شک تیری مدد نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں، ہم عاجز، ہم ناتواں، ہم کمزور، لیکن یا اللہ اگر تو مدد کرے تو پھر ہم سب کچھ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے بندوں کو بے سر و سامان نہیں چھوڑتا ہے، وہ ان کی پیٹھ نہیں لگنے دیتا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے پھر اللہ کان نہیں لگن دیتا، بے شک اللہ اپنے لیے کان نہیں لگتا۔ نہیں لگن دیتا۔ اللہ اکبر، فَعَظَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے۔ 313 نے ہزاروں کو بھگا دیا، آ گئے وہ۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ بے شک کس نے قتل کیا؟ داؤد نے۔ کس کو؟ جالوت جالوت کو۔ اب یہ داؤد اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس وقت جب یہ مقابلہ اور جنگ ہو رہی تھی تو جو بادشاہ تھا طالوت، اس نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہا اللہ کے نبی یہ طالوت تو بہت قداور ہے، یہ تو بہت شاذور ہے، طاقتور ہے، بڑا پہلوان ہے، اس سے ہم کیسے قابو کریں گے؟ مسلمانوں کا لیڈر حکمران وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یہ کیسے ہم کریں گے؟ یہ تو اتنا طاقتور، اتنا جڑی، اتنا موٹا، تازہ، لمبا، پتہ نہیں، یہ تو پورا یعنی عجیب قسم کا یہ انسان ہے، اسے ہم کیسے قابو کریں گے؟ آپ نے نبی پر وحی نازل فرمائی، آپ نے فرمایا نبی اسے بتا دو، سبحان اللہ، بے شک بتا دو طالوت کو۔ فرمایا یہ طاقتور ہے نا، اسے کمزور سے مرواؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے اب بولا شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ طاقتور ہے، اسے کمزور سے مروا، کمزور سے مرواؤں گا۔ یہ بڑی عمر کا ہے، اسے کم عمر سے مرواؤں گا۔ یہ صحت مند ہے، اسے بیمار سے مرواؤں گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ داؤد علیہ السلام عمر کتنی ہے؟ 17 سال۔ کتنی؟ 17 سال۔ بیمار ہیں، ابھی بیماری کی حالت میں ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ضعیف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نبی بتا دو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، مرواؤں گا جالوت کو، لیکن اس کے مقابلے کا نہیں بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام آپ نے گوپھن اٹھائی۔ گوپھن آپ یوں سمجھ لیں جس طرح آج کل کے دور میں گلیل ہوتی ہے، جس میں ایسے وہ کنکر پتھر ڈال کے یوں کھینچ کے اس کو چھوڑا جاتا ہے، تو گوپھن جو ہے وہ تھوڑی اس سے مختلف تھی کہ رسیاں دو ہوتی تھیں، اس کے آگے پتھر، اس کے اندر رکھنے کی جگہ، اور اس پتھر رکھ کر اس کو یوں گھمایا جاتا تیزی سے، اور یوں گھما کے پھر رسی کو ایک طرف سے چھوڑتے تھے تو پتھر جا کے لگتا تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے گوپھن اٹھائی، اس میں پتھر باندھا، پتھر رکھ کر یوں گھما کے آپ نے جب اس کو چھوڑا، وہ جا کے جالوت کے کان پہ لگا، اور اس کے بعد پھر جالوت اٹھا نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اس کے بعد جالوت اللہ، اٹھا نہیں ہے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ،
اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اللہ اکبر، مار دیا اسے، ہلاک کر دیا، فنار کر دیا، اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا۔ فرمایا مومنو، میدان میں آنا تمہارا کام ہے اور تمہاری عزت رکھنا، تمہیں فتح عطا فرمانا، تمہیں کامیابی دینا، یہ میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھو تو صحیح، بے شک سبحان اللہ۔ بھروسہ تو کرو مجھ پہ۔ اللہ اکبر۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، بے شک سبحان اللہ، بے بھیا شک پر نبی بھی تھے، بادشاہ۔ بادشاہ بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے بے شک تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ اس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کے ذریعے بعض بندوں کو بچا لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک اللہ اپنے مومن بندوں میں سے طاقتور کے ذریعے کمزوروں کو بچا لیتا ہے۔ وہ طاقت وہی دیتا ہے لیکن وسیلہ کسی کو بنا دیتا ہے کسی کے لیے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کرتا سب کچھ خود ہے، لیکن سامنے کبھی نبی کو لے آتا ہے، کبھی صحابی کو لے آتا ہے، کبھی ولی کو لے آتا ہے، تاکہ جب لوگ اللہ کی تعریف کریں تو ساتھ اللہ والوں کی بھی تعریف کریں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کس کا؟ یہ میں آپ سے کہلواؤں گا، نہ بولیں نہ بولوں، سبحان اللہ، بے میں شک سننا چاہوں گا آپ سے۔ سبحان اللہ، بے یہ ہمارا عقیدہ ہے، سارے بولیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی روشنی میں، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں، ولیوں، صحابہ، اہل بیت کی شان بیان کرنے سے اللہ کی شان گھٹتی نہیں، ظاہر ہوتی ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک اور پیپر بھی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کی شان بیان کر دی تو اللہ کی شان گھٹ جائے گی، اللہ باللہ، ولی کی شان بیان کر دی تو اللہ کی شان کم ہو جائے گی۔ یہ ان کی توحید ہے۔ ہماری توحید یہ ہے کہ جتنا ولی کا مقام بڑا نظر آئے گا اتنا ہی اللہ کی شان اور واضح ہوتی چلی بے جائے شک گی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جب اللہ نے اپنے بندے کو یہ کچھ عطا فرمایا تو پھر اس کی اپنی شان کیا ہے؟ ہماری توحید یہ ہے، یہ رحمانی توحید ہے، اور دوسری شیطانی توحید ہے۔ اللہ ہمیں رحمانی توحید والا بنائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ۔ اب دیکھیں نا، ہم وہ میاں صاحب کے شعر بھی ہے، شدہ مدہ زیرہ زبڑا سبحان اللہ، چاند تیری وچ آئیاں، سبحان اللہ، سنا ہوا ہے نا؟ بے شک سبحان ہاں پر ٹھیک ہے۔ زیرہ زبڑا شدہ مدہ چاند تیری وچ آئیاں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ پورا قرآن آقا کی تعریف و توصیف ہے۔ اب لیکن اب بات کہاں سے چلی تھی؟ طالوت کی بات ہو رہی ہے، جالوت کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب بات مکمل ہو گئی اللہ نے کہا کہ آگے اب تیری بات نہ کروں تو پھر کیا بات؟ پھر بات تو نہ ہوئی نا، پیارے اب بات تیری کروں گا۔ گمان پھرا کے رب بات اپنے محبوب پہ لے آتا ہے، کبھی محبوب کی بات کرتا ہے، کبھی محبوب سے بات کرتا ہے۔ اللہ، بے شک ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بے شک ہم نے تو یہ سیکھا ہے بے شک اور قرآن نے بھی یہی سکھایا۔ بے شک۔ بات جنگ کی ہو رہی، طالوت اور جالوت کی، اختتام کا ہو رہا ہے۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اچھا چلیں یہ بھی ٹھیک ہو گیا کہ اللہ آیتیں اتار رہا ہے تاکہ محبوب کو پتہ چل جائے کہ پیچھے کیا 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 ہوتا رہا، کس نے کس کو مارا، کون کس کے مقابلے میں آیا، کون بھاگا کون جیتا۔
چلو یہاں تک تو بات تھی، لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تم بے شک رسولوں میں ہو، تم بے شک رسولوں میں ہو۔ تو آج جو نظریہ ہمارا ہے، جو عقیدہ ہمارا ہے، جو طریقہ کار ہمارا ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ وہ کیا ہے؟ بات کوئی بھی ہو، قصہ کوئی بھی ہو، اور انداز کوئی بھی ہو، تم آ کے مصطفیٰ پہ لے آؤ، سبحان اللہ، پھر آ کے مصطفیٰ پہ لے آؤ۔ رب بھی یہی کرتا ہے، بات کہیں کی ہو، کبھی محبوب سے بات کرنے لگ جاتا ہے، کبھی محبوب کی بات کرنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے جو کچھ سیکھا، بالکل مختصر الفاظ میں آج ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل ایمان کو آزمائے تو اہل ایمان کو آزمائش پہ پورا اترنا چاہیے، بے شک، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ نبی کی تابعداری اگر نہ ہو تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ تیسرا ہم نے یہ سیکھا کہ اسلحہ اور افرادی قوت یہ جیتنے اور کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی ضمانت اللہ کی مہربانی ہے، بے شک، بے شک، اللہ کی مہربانی، اللہ پر ایمان ہے۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ سیکھی کہ مشکل حالات میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ اسے اپنے نیک بندوں کی وجہ سے بچا لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اگلی بات، آخری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ جہاد کی بات کریں یا نماز کی بات کریں یا روزے کی بات کریں یا حج کی بات کریں یا زکوٰۃ کی بات کریں یا صدقات کی بات کریں یا خیرات کی بات کریں، بات کوئی بھی کریں گھما پھرا کے مصطفیٰ پہ لے آئیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ آخری بات آج ہم نے یہ سیکھی ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات اور میں کروں گا، وہ بات یہ ہے، آج 2 مئی ہے۔ 2 مئی 2001 کو ایک ایسی شخصیت نے وصال فرمایا کہ جس کے دنیا سے جانے کے بعد خبر ملنے پر قادیانیوں نے باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم کی ہیں۔ قادیانیوں نے بولو تو صحیح نا، مٹھائیاں تقسیم کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانیوں کو اس بندے نے ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ ساری دنیا میں قادیانیت کو ہلا کے جس نے رکھا تھا، جب وہ دنیا سے گیا تو خوشی تو بنتی تھی نا ان کی۔ مٹھائیاں ویسے تو نہیں تقسیم کی نا، خوشی تو بنتی تھی نا۔ میں فقط نام آپ کو بتاؤں گا، کارنامے نہیں بتا سکتا۔ اس بابا جی، اس شخصیت کا نام ہے مولانا عبدالستار خان نیازی۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ مولانا عبدالستار خان۔ کس نے دیکھا ہوا ہے انہیں؟ نوجوانوں، آج جا کے کھولنا ذرا یوٹیوب کو، آج پوچھنا گوگل سے، آج پوچھنا جی پی ٹی سے کہ عبدالستار خان نیازی کون تھا۔ عبدالستار خان نیازی کو آپ نے قد بھی بڑا دیا تھا اور نیازی صاحب نے اوپر پورا بھی اتنا رکھا ہوتا تھا، اتنا پورا بابے کا ہوتا تھا اور آپ میں سوٹا ہوتا تھا اور آواز ایسی گرجدار تھی جیسے شیر گرجتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا یہ بندہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمتیں ان پر فرمائے۔ بس ہم نے ان کی برگاہ میں سلام بھی پیش کرنا تھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ مہینے کی ابتدا ہے اور مہینے کی ابتدا میں ہم آپ سے گزارش کیا کرتے ہیں کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے اور چندہ دل کھول کے دینا ہے۔ تھوڑا کہیے وہ بہت سمجھیے گا، زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، نئی تنخواہ ملی ہوتی ہے اور بھی تو خرچ کہیں نہ کہیں اس میں ہونا ہی ہے۔ کبھی ادھر چلی جائے گی، کبھی ادھر، پھر ہم کہیں گے پتہ نہیں گئی کدھر ہے۔ کم از کم جو مسجد میں دیں گے یہ تو پتہ ہوگا نا کہ مسجد میں دیے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے گا کہ آج کے چندے میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں۔ ہمارا علیہ